بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر طلباء، آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 6 جو تھا وہ پڑھا تھا کیا میں پاکستان کے اسباب کے حوالے سے۔ تو آج جو ہے چیپٹر نمبر 2 پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، لیکن اسے ابتدا سے ہی بے شمار سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے اکثر و بیشتر مسائل انگریزوں کی ملی بھگت سے ہندوؤں کے پیدا کردہ تھے۔ ان مسائل کا مختصر لیکن جامع جائزہ حسب ذیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ ہند بدی کمیشن کی بددیانتی 3 جون کے منصوبے کے روح سے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے 2 حد بندی کمیشن مقرر کیے گئے، جس کا مشترکہ صدر ریڈ کلف تھا۔ اس نے انتہائی بددیانتی سے کام لیتے ہوئے بنگال میں مرشد آباد اور ندیا کے مسلم اکثریتی علاقے ہندوستان کے سپرد کر دیے۔ کلکتہ جیسا اہم شہر اور بندرگاہ بھی ہندوستان کو دے دی گئی۔ دوسری طرف پنجاب میں پورا ضلع گرداسپور، بٹالہ، زیرہ اور فیروزپور کی تحصیلیں ہندوستان میں شامل کر دی۔ اس ناقص حد بندی کی وجہ سے پاکستان کو ایک وسیع علاقے کے علاوہ نہری پانی، کشمیری اور بڑی تعداد میں تبادلہ آبادی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی مسائل کے اندر دوسرا بڑا مسئلہ مہاجرین کا مسئلہ تھا۔ کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان کے لیے سب سے سنگین مسئلہ مہاجرین کی آمد تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھارت بالخصوص پورے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، بچوں کو ذبح کیا اور عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، جبکہ بھارت سرکار خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتی رہی، جس کی وجہ سے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد خستہ حالی کی صورت میں پاکستان آئی۔ 1948 تک 1,25,00,000 سے زائد مہاجرین نے آ کر پاکستان میں پناہ لی، جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کے لیے خوراک، رہائش، طبی امداد اور دیگر ضروریات کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت تھی، جبکہ پاکستان میں پہلے ہی وسائل کی کمی تھی، مگر قوم کے جذبہ ایثار اور قائد اعظم کی عظیم قیادت میں اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا۔ تاریخ عالم میں یہ آبادی کا عظیم ترین تبادلہ تھا، جو ایک طرف پاکستان کی کمزور معیشت تباہ کرنے کی سازش تو دوسری طرف عوام کے حوصلے پست کرنے کی ناکام کوشش تھی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا مسئلہ انتظامی مسائل تھا۔ شروع میں پاکستان کو بہت سی انتظامی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ بیشتر سرکاری ملازمین ہندو تھے، جن کے چلے جانے سے انتظامی مشکلات پیدا ہوئی۔ تجربہ کار مسلمان افسران کی شدید کمی تھی، مجبوراً کئی انگریز افسران کی خدمات حاصل کرنا پڑی۔ شروع میں فوج کے سربراہ، گورنر اور کئی سیکرٹری انگریز تھے۔ کیا میں پاکستان کے بعد کراچی کو دارالحکومت بنایا گیا، جہاں بنیادی سہولتیں اور ضرورت میسر نہ تھی، مجبوراً فوجی بارکوں اور خیموں میں دفاتر بنائے گئے۔ بھارت نے پاکستان کے حصے کا سرکاری دفاتر کا ساز و سامان روک لیا۔ ریل گاڑی جس میں پاکستان کے حصے کا دفتری سامان اور سرکاری ملازمین پاکستان آ رہے تھے، ہندو گنڈوں نے حملے کر کے ریکارڈ تلف کر دیا اور ملازمین کو شدید جانی نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے دفاتر میں میز، کرسی، ٹائپ رائٹر، کاغذ اور دوسرے متعلقہ سامان کی شدید قلت تھی۔ بھارت نے ہوائی جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً پاکستان نے برطانیہ سے کرائے پر ہوائی جہاز حاصل کر کے سرکاری ملازمین کو پاکستان پہنچایا۔ اور پاکستان کے ابتدائی مسائل میں تیسری بڑی مشکل جو تھی وہ انتظامی مسائل تھی۔ اس کے بعد جو ایک مشکل پیش آئی وہ ساسوں کی تقسیم میں بددیانتی تھی۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان کا محفوظ سرمایہ 4 بلین روپے تھا، جو دونوں ملکوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہونا تھا۔ اس مسئلے پر دونوں ملکوں کے نمائندوں کے درمیان نومبر 1947 میں دلی میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں طے پایا کہ پاکستان کا حصہ نقد اثاثوں میں 750 ملین روپے ہوگا، جبکہ اسے قرضہ جات کا 17.5% ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی دباؤ کے تحت بھارت نے محض 200 ملین روپے ادا کیے اور باقی رقم کی ادائیگی میں لیت و لال کرتا رہا، یعنی ٹال مٹول کرتا رہا، تاکہ پاکستان اپنی معیشت کو سنبھالنا نہ دے سکے۔ بھارت کا بہانہ یہ تھا کہ پاکستان اس رقم کو کشمیر میں جنگ کے لیے استعمال کرے گا۔ بالآخر مہاتما گاندھی کے دباؤ پر 500 ملین روپے پاکستان کو ادا کیے گئے، لیکن اس ہمدردی اور اخلاقی ذمہ داری کی ادائیگی کی پاداش میں گاندھی کو ایک جنونی ہندو کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھونا پڑے، جبکہ 50 ملین روپے کی رقم ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب الادا ہے۔ افواج اور فوجی ساسوں کی تقسیم ہند کے وقت افواج اور فوجی ساسوں کی تقسیم کا مسئلہ بڑا حساس تھا۔ انگریز کمانڈر ان چیف افواج کی تقسیم کے خلاف تھا، لیکن قائد اعظم کا اصرار تھا کہ ایک آزاد ملک کی اپنی فوج ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان کے اصرار پر کمانڈر
ان چیف آرکن لیگ کی سربراہی میں ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس نے افواج کی تقسیم کا کام اپریل 1948 تک مکمل کرنا تھا۔ معاہدے کی روح سے پاکستان کو فوجی اثاثوں کا 36% ملنا تھا۔ تقسیم کے وقت اسلحہ بنانے کی 16 فیکٹریاں تھیں جو تمام بھارت میں تھی۔ بھارت نے فوجی اثاثوں تقسیم میں اس قدر کاوٹیں ڈالی کہ تنگ آ کر آرکن لیگ نے استعفیٰ دے دیا اور برطانوی حکومت کو لکھا کہ نہرو حکومت پختہ ارادہ کر چکی ہے کہ وہ پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہونے دے گی۔ بھارت نے پاکستان کو 249 بختر بند گاڑیوں میں سے ایک بھی نہ دی، 2 ہوائی جہازوں میں سے ایک پر قبضہ کر لیا اور دوسرا نکارہ کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا۔ بھارت سے فوجی سامان لے کر آنے والی گاڑیوں سے اسلحہ کی جگہ اینٹیں نکلتی، پھٹے پرانے جوتے اور نکارہ وردیاں بھی پاکستان کے حصے میں آئیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے بقول پاکستان کی مسلح افواج کی حالت تھی کہ ایک سپاہی کو سالانہ ٹریننگ کے لیے 2 کارتوس ملتے۔ پانی کا تنازع بین الاقوامی قانون کی روح سے دریا اپنا قدرتی راستہ برقرار رکھتے ہیں اور جن ممالک سے گزرتے ہیں ان کو مستفید کرتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر دوسرے ملک کو پانی سے محروم نہیں کر سکتا۔ بھارت نے اس اصول کی بھی خلاف ورزی کی۔ پنجاب کی غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں دریائی پانی کا تنازع پیدا ہوا۔ ریڈ کلف نے حد بندی کے ذریعے راوی پر مہادوپور اور دریا ستلج پر فیروز پور کا ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے، جبکہ یہاں سے نکلنے والی نہریں پاکستان کے وسیع علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ 1 اپریل 1948 کو بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر ان نہروں کا پانی بند کر دیا اور ساتھ ستلج، راوی اور بیاس پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا جو بین الاقوامی اصولوں کے منافی تھا۔ پانی بند کرنے کا یہ اقدام پاکستان کی معیشت اور زراعت کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم سے کام نہ تھا۔ مجبوراً پاکستان نے اقوام متحدہ سے رجوع کیا اور عالمی بینک کے ذریعے 1960 میں سنتاس معاہدے کی روح سے یہ تنازع حل ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے 3 مشرقی دریا ستلج، راوی اور بیاس جبکہ 3 مغربی دریا چناب، سندھ اور جہلم پاکستان کو مل گئے۔ مغربی علاقوں میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے پاکستان میں منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کے علاوہ 7 رابطہ نہروں کا سلسلہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد مسئلہ ریاستوں کے لحاق کا تھا۔ ریاستوں کے لحاق کے مسائل قانون آزادی ہند کی روح سے ہندوستان کی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ دونوں ممالک میں سے جس سے چاہیں لحاق کر لیں، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی جغرافی حیثیت اور آیا کی خواہش کا خیال رکھیں۔ حیدرآباد، جوناگڑھ، مناودر اور منگرول کی ریاستوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، لیکن بھارت نے بزور شمشیر ان پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن آبادی کے لحاظ سے برطانوی ہند کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کا حکمران نظام مسلمان تھا جبکہ عوام کی اکثریت غیر مسلم تھی۔ نظام پاکستان سے لحاق یا اپنی آزاد ریاست کا خواہ تھا، لیکن بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو بزور قوت ریاست پر قبضہ کر لیا۔ جوناگڑھ کا نواب مسلمان لیکن آبادی کی اکثریت غیر مسلم تھی۔ یہ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر دور اور آبادی 7 لاکھ تھی۔ نواب نے پاکستان سے لحاق کا اعلان کیا جسے پاکستان نے قبول کر لیا، لیکن بھارتی افواج نے ریاست پر بزور قوت قبضہ کر لیا۔ مناودر اور منگرول اور نابا، بھارت نے مناودر اور منگرول پر بھی قبضہ کر لیا۔ بھارت کا کہنا تھا کہ وہاں کی ہندو اکثریت بھارت سے لحاق کی خواہ ہے، لیکن بھارت یہی اصول مشرقی پنجاب کی مسلم اکثریت کی ریاست نابا میں تسلیم نہ کیا، جس نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تھا اور وہ جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان سے ملحق تھی۔ اس کے بعد جموں کشمیر بھی ایک اہم مسلم ریاست تھی جو جغرافی اعتبار سے پاکستان سے ملحق تھی اور اس کی 80% سے زائد آبادی مسلمان تھی۔ ریڈ کلف نے ماؤنٹ بیٹن سے ساز باز کر کے گرداسپور کا مسلم اکثریت علاقہ بھارت کو دے دیا۔ اس طرح سے کشمیر تک جانے کا راستہ مل گیا۔ ریاست کے مسلم عوام پاکستان سے الحاق چاہتے تھے، لیکن راجہ نے عوام کی رائے کے بغیر ریاست کے الحاق گوارا سے کر دیا۔ اس پر کشمیر عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ریاست کا بڑا حصہ آزاد کرا لیا۔ قبائلی عوام بھی اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ جب بھارتی حکومت نے دیکھا کہ جذبہ شہادت سے سرشار مجاہدین اور قبائلی عوام کا مقابلہ کرنا مشکل ہے تو مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں پیش کر دیا، جس کے فیصلے کے تحت جنگ بندی ہو گئی اور بھارت نے کشمیر میں استصواب رائے کا وعدہ کیا۔ بعد ازاں وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا، لیکن کشمیر میں آزادی کی تحریک جاری ہے اور مجاہدین اپنے خون کی قربانی دے کر تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے پر دونوں ملکوں میں 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد تقسیم ملک میں جلد بازی 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم لارڈ اٹیلی نے اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک اقتدار برصغیر کے باشندوں کو منتقل کر دے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ابھی یہ طے کرنا باقی ہے کہ اقتدار کس کے حوالے کیا جائے گا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ برطانوی اپوزیشن لیڈر مسٹر چرچل نے اس فیصلے کو شرمناک
فرار اور عاجلانہ شکست و ریخت قرار دیا۔ اگر جون 1948 کی تاریخ برقرار رہتی تو شاید دونوں حکومتوں کو ساسوں کی تقسیم، آبادی کے تبادلے اور دوسرے امور کے لیے مناسب وقت مل جاتا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1948 کو اعلان کیا کہ 15 اگست 1947 تک ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اتنے مختصر ترین عرصے میں پاکستان کے رہنماؤں کے لیے تقسیم سے پیدا ہونے والے مسائل سے عہدہ برا ہونا ناممکن تھا، جبکہ مسٹر چرچل نے تو جون 1948 کے وقت کو بھی ناکافی قرار دیا تھا۔ دراصل یہ سب ماؤنٹ بیٹن کانگریس پلان کا حصہ تھا، جیسا کہ بعد میں سردار پٹیل نے خود اقرار کیا کہ 2 ماہ کے اندر انتقال اقتدار ہماری شرط تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کی پاکستان دشمنی ماؤنٹ بیٹن کی شدید خواہش تھی کہ ہندوستان کی آزادی کا اہتمام اس کے ہاتھوں ہو اور وہ دونوں ریاستوں کا مشترکہ گورنر جنرل ہو۔ اس کی خواہش کو نہرو نے تو فوراً قبول کر لیا، لیکن قائد اعظم نے مسلم لیگ کے مشورے سے نامنظور کر دیا۔ ماؤنٹ بیٹن کے زبردست اصرار کے باوجود قائد اعظم نے فیصلہ تبدیل نہ کیا تو وہ پاکستان کا دشمن بن گیا۔ اس کے بعد آئین کا مسئلہ بنا۔ آئین کسی بھی ملک کی آزادی کا نشان تصور ہوتا ہے، اس لیے ہر ملک کے لیے اس کے آئین کا ہونا لازم ہے جس کے مطابق ملک کا نظام چلایا جاتا ہے۔ چنانچہ پاکستان کو بھی ایسے آئین کی ضرورت تھی جو اس کی آزادی، خود مختاری کا ضامن اور اسلامی روایات کا حامل ہو۔ وقتی طور پر 1935 کے ایکٹ کو ضروری ترامیم کر کے عبوری دستور کے طور پر اختیار کیا گیا۔ فوری حل طلب مسائل کی وجہ سے دستور سازی میں تاخیر ہوئی، جس سے کئی مسائل نے جنم لیا۔ آخر 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ اس ملک پاکستان کے لیے درپیش ہوا وہ بانی پاکستان قائد اعظم کی وفات تھی۔ اس مشکل وقت میں قوم کو ایک اور سانحہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کی صورت میں برداشت کرنا پڑا، جو کہ ہمیں پاکستان کے صرف 13 ماہ بعد 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ آپ کی وفات سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ابھی مسائل میں گری ہوئی قوم کو آپ کی رہنمائی کی اشد ضرورت تھی۔ آپ کی وفات سے مسائل میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ ہے ان مسائل کی ایک فہرست جن سے پاکستان کو کہ ہمیں پاکستان کے بعد 2 4 ہونا پڑا، لیکن قوم نے ان مسائل کا جس جوان مردی سے مقابلہ کیا، اس نے پوری دنیا کو ورطائے حیرت میں ڈال دیا۔ انگریز مبصران سٹیفنر کے بقول پاکستان کے ابتدائی دنوں میں بیرونی دنیا سے آنے والوں کو کوئی چیز اس سے زیادہ متاثر نہ کر سکتی جتنا پاکستانی قوم کا جدوجہد کا انداز جو وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اختیار کیے ہوئے تھی۔ بقول اقبال، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ تو ڈیئر طلبہ، یہ پاکستان کے ابتدائی مسائل تھے جن سے پاکستان کو جب تقسیم کیا گیا تو پاکستان کو جو ابتدائی مسائل درپیش ہوئے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔